کرنے کی تجویز ہے۔ صوبے میں ماحولیاتی اقدامات کو بہتر بنانے کے لیے صوبائی حکومت پہلی بار بلوچستان کلائمیٹ چینج فنڈ BCCF کے تحت اسپیشل فنڈ 500 ملین روپے کی گرانٹ مختص کر رہا ہے۔ یونیورسٹیز کی گرانٹ کے تحت 8 ارب روپے بلوچستان کی تمام یونیورسٹیز کے لیے مختص کیے گئے۔ علاوہ ازیں فیڈرل گورنمنٹ یعنی HEC نے بھی 3 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ نئے مالی سال 2025-26 میں بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے مختلف سرکاری محکموں میں مجموعی طور پر 4188 کانٹریکٹ، 1958 ریگولر نئی اسامیاں تخلیق کی جا رہی ہیں۔ محکمہ جاتی جو تفصیل ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا 2025-26 کی۔ محکمہ صحت کے ترقیاتی بجٹ کی مد میں 16.4 ارب روپے، غیر ترقیاتی مد میں 71 ارب روپے مختص کیے گئے ہیلتھ کے لیے۔ آئندہ مالی سال 2025-26 شعبہ تعلیم یعنی محکمہ اسکول ایجوکیشن کے لیے ترقیاتی مد میں 19.8 ارب روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 101 ارب روپے مختص کیے گئے۔ محکمہ کالجز کے لیے غیر ترقیاتی مد میں 24 ارب روپے اور 24 ارب 1 کروڑ روپے اور ترقیاتی مد میں تقریباً 5 ارب روپے مختص کیے گئے۔ محکمہ زراعت میں ترقیاتی مد میں 10 ارب روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 16 ارب 77 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ محکمہ خوراک ترقیاتی مد میں 26.9 ملین روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 1 ارب 19 کروڑ روپے۔ محکمہ لوکل گورنمنٹ کی ترقی کے لیے ترقیاتی مد میں 12.9 ارب روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 42 ارب روپے مختص کیے گئے۔ محکمہ مواصلات و تعمیرات 66.8 ارب روپے، غیر ترقیاتی مد میں 17 ارب 48 کروڑ روپے مختص کیے گئے، ترقیاتی مد میں 66.8 ارب روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 17 ارب 48 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ امن و امان ایک اور سب سے بڑا جو چیلنج ہے صوبائی حکومت کا، غیر ترقیاتی مد میں 83 ارب اور 70 کروڑ روپے جبکہ ترقیاتی مد میں 3 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ محکمہ بورڈ آف ریونیو کے لیے غیر ترقیاتی مد میں 6 ارب 77 کروڑ جبکہ ترقیاتی مد میں 3.9 ارب روپے رکھے گئے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کے لیے غیر ترقیاتی مد میں 46 کروڑ 35 لاکھ روپے جبکہ ترقیاتی مد میں 543 ملین روپے رکھے گئے۔ محکمہ آبپاشی غیر ترقیاتی مد میں 5 ارب 30 کروڑ روپے جبکہ ترقیاتی مد میں 42.7 ارب روپے۔ آب نوشی کے لیے ترقیاتی مد میں 17 ارب روپے اور غیر ترقیاتی مد میں بشمول واسا 11 ارب 20 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ محکمہ سائنس اینڈ IT کے لیے ترقیاتی مد میں 12.6 ارب روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 2 ارب 67 کروڑ روپے۔ آنے والے سال میں محکمہ مائنز اینڈ منرلز کا ترقیاتی مد میں 567 ملین اور غیر ترقیاتی مد میں 3 ارب 6 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ محکمہ ماہی گیری ترقیاتی مد میں 4.3 ارب روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 2 ارب 19 کروڑ روپے۔ اس کے علاوہ محکمہ توانائی کے لیے 7.8 ارب روپے غیر ترقیاتی مد میں اور اس کا ترقیاتی مد نہیں لکھا۔ جی محکمہ کس کا آگے پڑھیں۔ اوکے ٹھیک ہے۔ محکمہ ماحول و ماحولیاتی تبدیلی کے لیے ترقیاتی مد میں 75 ملین روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 86 کروڑ روپے۔ اس کے علاوہ محکمہ لائیو اسٹاک کی ترقی کے لیے ترقیاتی مد میں 1.2 ارب روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 6 کروڑ 66 لاکھ روپے۔ محکمہ محنت و افرادی قوت کے لیے ترقیاتی مد میں 157 ملین روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 3 ارب 51 کروڑ روپے۔ محکمہ صنعت و حرفت ترقیاتی مد میں 6 ارب روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 4 ارب 29 کروڑ روپے۔ محکمہ سوشل ویلفیئر کے لیے ترقیاتی مد میں 473 ملین اور غیر ترقیاتی مد میں 5 ارب 47 کروڑ۔ محکمہ کھیل و امور نوجوانان کے لیے ترقیاتی مد میں 1.6 ارب روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 2 ارب 34 کروڑ روپے۔ محکمہ جنگلات کے لیے ترقیاتی مد میں 768 ملین اور غیر ترقیاتی مد میں 3 ارب 62 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ محکمہ ثقافت سیاحت و آثار قدیمہ ترقیاتی مد میں 843 ملین، غیر ترقیاتی مد میں 1 ارب 61 کروڑ۔ اس کے علاوہ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ترقیاتی مد میں 105 ملین روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 2 ارب 70 کروڑ۔ محکمہ ترقی نسواں اور ترقیاتی مد میں 154 ملین روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 56 کروڑ روپے۔ محکمہ بہبود آبادی ترقیاتی مد میں 25 ملین روپے اور غیر ترقیاتی مد جو ہے اس میں 2 ارب 44 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ یہ ایک پوری پوسٹ بجٹ میٹنگ تھی جو آپ کے سامنے رکھی۔ آپ فائنانس اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے میر ظہور بلیری اور سرکنا شرمانی آپ سے بات کریں۔ اس میں میر ظہور صاحب سے ان کی اجازت سے ایک چیز ایڈ کروں جو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے۔ ایک تو PSDP کا شیئر ہے ڈیولپمنٹ میں تقریباً 250 ارب کے قریب ہے۔ دوسرا جو ہے وہ
اسٹریٹجک جو پروجیکٹس ہیں وہ تقریباً 48 بلین کے قریب ہیں، اور ایک اہم جو ہمارے جو لوکل باڈیز کا سیٹ اپ ہے، لوکل کونسلز ہیں، ڈسٹرکٹ کونسلز ہیں، میونسپل کمیٹیز ہیں، میونسپل کارپوریشنز ہیں، یا دیگر جو ہے ہمارے لوکل گورنمنٹ سیٹ اپ سے ریلیٹڈ ہیں، تقریباً جو پچھلے سال ان کے لیے سی ایم صاحب نے رکھا تھا نان ڈیولپمنٹ میں ان کے لیے گرانٹ، جو کہ بعد میں ان کے ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال ہوتا تھا، کوئی 35 ارب تھا، تو اس سال بھی ان کا وہی 35 ارب ہے۔ ساتھ میں جیسے شاہد صاحب نے فرمایا یہ ڈی سی سی کا، ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کا کوئی 23 ارب روپے کا وہ پروجیکٹ بھی ساتھ میں، یہ پیرالل جو ہے 3-4 ڈیولپمنٹ کے لیے چل رہے ہوں گے، کچھ ڈیوالو ہو کے نیچے ڈسٹرکوں میں، کچھ یہاں پروونشلی ایکسیکیوٹ ہوں گے۔ اوور ٹو یو برادر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح وزیر خزانہ صاحب اور شاہد جان صاحب نے تفصیلاً آپ لوگوں کے سامنے جو ہیں اس سال کی جو بجٹ ہے وہ سامنے رکھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بجٹ جو ہے انتہائی متوازی بجٹ ہے۔ اس میں کوشش کی گئی ہے کہ جتنے بھی ہمارے سیکٹرز ہیں ان سب کو کور کریں، اور ایک اچھی بجٹ کی کچھ خاصیت ہیں جس میں جو نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے اس میں اس کا سائز شرنک ہو، اور جو ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو ہے اس کا سائز بڑھ جائے۔ جو پچھلے سال کا بجٹ تھا آپ نے دیکھا ہوگا بجٹ اسپیچ میں، اور آج جو شاہد صاحب نے آپ کے سامنے جو ہیں فگرز رکھے، اس میں جو ہماری جو نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے اس میں جو ہے کفایت شعاری کی گئی ہے، اور بہت سے ایسے مدات ہیں جن میں پروجیکٹڈ ہمارے جو نمبرز تھے ان کو جو ہے کم کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو فسکل مینجمنٹ ہے وہ بڑی اچھی رہی ہے، اور جو پچھلے سال کی جو پی ایس ڈی پی ہے جو 219 بلین کی تھی وہ ہم نے بڑھا دی، اور اس کی اب اسپینڈنگ ہے وہ تقریباً 100% ہے۔ تو یہ بلوچستان میں کبھی نہیں ہوا ہے۔ اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی ہمارے فسکل ایئر کی کلوزنگ تھی تو 62%، 65%، اور اس سے جو ہے آگے کبھی بھی جو ہے ہماری اسپینڈنگ نہیں بڑھی ہے۔ یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ ہماری اسپینڈنگ جو ہے 100% بڑھی ہے۔ تو پہلے ہمیں یہ تانا دیا جاتا تھا کہ بلوچستان میں جو ہمارے ایگزیکیوٹنگ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی جو کیپسٹی ہے اس پر لوگ سوال کرتے تھے کہ شاید وہ ان کیپسٹڈ ہیں، لیکن اس دفعہ چونکہ ریگولرلی پروگریس ریویو میٹنگز ہوئی ہیں، ڈپارٹمنٹس کی استعداد کار کو بڑھایا گیا ہے، اور الحمدللہ آج جو ہے 100% اسپینڈنگ بھی ہے۔ یہ اس سال کی بجٹ ہے، اس میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ جو ہماری جو نان ڈیولپمنٹ سیکٹر ہے اس کو جو ہے ریشنلائز کیا جائے، اور اس میں جو ہماری سوشل پروٹیکشن ہے اس میں ایسے اسکیمات لائے گئے ہیں جو براہ راست ان کا تعلق جو ہے سوشل پروٹیکشن سے ہے۔ اور اس دفعہ ایک اور بھی کام کیا گیا ہے کہ ہمیشہ ہم یہاں پر ڈیولپمنٹ سیمنٹ اور سریا کو سمجھتے تھے، لیکن اب جا کر اس کو جو ہے ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ کی طرف جو ہے اس کو طرف توجہ دی گئی ہے۔ وہ اسکیمات جو ہیں متعارف کرائے گئے ہیں جو براہ راست جن کا فائدہ جو ہے عام لوگوں کو ہوگا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب بجٹ کی امپلیمنٹیشن ہوگی تو اس میں عام آدمی کو اس کا فائدہ ہوگا، جس میں آپ نے ہیلتھ انشورنس کا جو ہے پروجیکٹ آپ نے دیکھا، آپ نے جو ہے ہماری باقی جو پروجیکٹس ہیں، اور خصوصاً ہیلتھ اور ایجوکیشن پر جو ہے خصوصی توجہ دی گئی ہے، اور اس میں ہیلتھ ریفارمز بھی کی جا رہی ہیں۔ ایجوکیشن کے حوالے سے بھی جو ہے کافی ہماری اچھی کارکردگی رہی ہے۔ بہت سے ایسے اسکول ہیں جو بند پڑے ہوئے تھے ان کو دوبارہ کھولا گیا ہے، اور ہمارے ہاں ویکنسیز تو کریٹ ہوتی تھی، لیکن اس دفعہ جو ہے ایک اچھی پالیسی آئی کہ ہم نے کنٹریکچوئل اپائنٹمنٹ کی۔ وہ جو بند اسکول جہاں پہ ٹیچرز نہ ہونے کی وجہ سے بچے بڑے متاثر ہوتے تھے ان کے جو ہیں ریکروٹمنٹ کی گئی، اور کانٹریکچوئل بیسوں پہ جو ہے بیسس پہ ٹیچرز کی اپائنٹمنٹ ہوئی، اور وہ بھی جو ہے طریقہ کار وضع کیا گیا جس میں جو پہلے انگلیاں اٹھتی تھی، لوگ جو ہے اعتراضات کرتے تھے، وہ تقریباً ختم ہو گئی، اور ہماری جو ٹیچرز کی اپائنٹمنٹ ہے وہ تقریباً 9000 کے قریب ہم نے ٹیچرز بھرتی کی ہیں۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوگا کہ حکومت جو ہے وہ لوگوں کے مسائل حل کرنے میں انتہائی سنجیدہ ہے، اور وہ سیکٹر جو براہ راست ہماری نسلوں پر اثر کرتی ہیں، جس طرح ایجوکیشن ہے، سوشل پروٹیکشن ہے، تو اس پر جو ہے حکومت کی جو ہے اچھی خاصی توجہ ہے۔ اور میں ایک بات بتاتا چلوں
کہ اس دفعہ پہلی مرتبہ بلوچستان گورنمنٹ نے جو ہے اپنی بجلی پیدا کرنے کے بارے میں جو ہے سوچا ہے، اور 8 ایسے جگہ ہیں جہاں پر وہ سولر پارکس بنائیں گے، اور جس میں ہم کوششیں کریں گے کہ صوبائی حکومت جو ہے رینیویبل انرجی کو جو ہے فروغ دے، اور ہم اپنی ریلائنس جو ہیں وہ کیسکو سے کم کریں. ڈیفینیٹلی ٹیرف ان کا لگے گا، لیکن پروونشل گورنمنٹ بھی اپنی جو ہے کنٹریبیوشن دے گی تاکہ ہماری جو انرجی کرائسس ہے اس پر قابو پایا جا سکے. تو اوورآل اگر آپ دیکھیں تو ہمارا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ، ہماری جو نان ڈیولپمنٹ، ہماری سوشل پروٹیکشن، ہماری انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ تمام شبہات جس میں ایریگیشن، اسکول، کالجز، یونیورسٹی گرانٹس اس دفعہ پہلی دفعہ جو ہیں 8 ارب کیے گئے. اس کے علاوہ جو ہمارا جو ڈیموکریسی کا جو بیسک روح ہے، ڈیسنٹرلائزیشن، لوگوں کے مسائل ان کے جو ہیں دہلیز پہ حل کرنا، اس پہلی دفعہ جو ہے جو بھائی لوکل گورنمنٹ گرانٹ ہے اس کو تقریباً 42 ارب تک لے گئے ہیں، 35 ارب. اور اس کے علاوہ جو ایک اور بھی جو ہے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو ہے DCC کا بھی قیام ہوا ہے. تو ہماری تقریباً کوئی 80 ارب کے قریب جو ہیں وہ براہ راست ڈسٹرکٹس میں، یونین کونسل میں جا رہے ہیں. اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ جو ہماری جمہوریت کی جو بنیادی اکائی ہے وہ لوکل گورنمنٹ ہے، اور اس دفعہ حکومت نے جو ہے تہیہ کیا ہے کہ وہ لوکل گورنمنٹ کو اسٹرینتھن کرے گا، اور وہ جو ہماری جو بیسک ڈیموکریسی ہے اس کی جو ہے مضبوطی کے لیے، اس کی جو فعالی کے لیے جو ہے انہوں نے ایک خطیر رقم رکھی ہوئی ہے. تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو بجٹ ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا اس کے اثرات جو ہیں لوگوں پہ پڑیں گے. صرف 1 منٹ شعیب صاحب کو ذرا بات کر لینے دیں، اس کے بعد آپ نے جو بھی سوال جواب. میرے خیال سے شروع کرتے ہیں، اسٹارٹ کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ جو بجٹ آتے ہیں ٹھیک حکومتوں کے اپنے جو ڈیزائن ہم دیکھ رہے ہیں شروع کے لیے کہ صحت، تعلیم اور امن کو ترجیح دی جاتی ہے، اس دفعہ بھی ہم اسی طرح ہی دیکھ رہے ہیں. لیکن اصل کامیابی یہ ہے کہ بلوچستان کے جو مخصوص حالات ہیں یہاں پر علاقے ہیں، ترقیاتی جو کام ہے بجٹ میں کم رکھا جاتا ہے. وفاق سے زیادہ ہم جو ہے بجٹ لینا یہ اصل کامیابی ہے. لیکن جب ہم دیکھ رہے ہیں 783 ارب تو دیے، لیکن یہ انتہائی کم ہے دیگر صوبوں کی نسبت. یہاں اگر آپ لوگ کی کوئی ناکامی نظر آ رہی ہے، وفاق سے کچھ آپ لوگ انفیشن لینے میں ناکام ہے؟ ویسے وفاق سے ہمیں اس دفعہ جو انکریز ملا ہے جو ہمارے شیئر میں تقریباً آلموسٹ 70 ارب کے قریب، تو NFC کا جو ہمارا شیئر ہے فارمولا ہے 9.6 کا، تو اس میں جو ہے 70 ارب کے قریب ملے. ہاں یہ تمام صوبے اس بات پہ متفق ہوں تب NFC کے فارمولے کو دوبارہ ریویو کیا جا سکتا ہے، جو کہ ایک قانونی بار بھی ہے کہ 5 سال میں کیا جائے. ماضی میں جو ہے غیر نتیجہ ہو رہے ہیں، تو لیکن کبھی ہوگا تو انشاءاللہ بلوچستان گورنمنٹ جو ہے اپنے موقف کا دفاع مضبوطی کے ساتھ کرے گی، اور ہمارے پاس نئے ایسے انڈیکیٹر اور فیکٹرز ہیں جس میں بلوچستان کا شیئر انشاءاللہ ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ بڑھا سکتے ہیں. جہاں تک اب جی لا اینڈ آرڈر کی جہاں تک آپ نے بات کی، لا اینڈ آرڈر کا CM صاحب میرے خیال سے پہلے دن سے ہی کہہ چکے ہیں کہ بلوچستان کے ایشو کو کہ ہم ڈائلاگ کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں. لیکن ان کے پہلے دن کی اسپیچ، بلکہ ہر اسپیچ میں وہ ہمیشہ ڈائلاگ کو فروغ دینے کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ ڈائلاگ کریں ہم کس کے ساتھ کریں. اور CM صاحب نے ہمیشہ جو ہے اپوزیشن کو، بلوچستان کی جتنی پارلیمنٹری پارٹیاں ہیں، جتنی جو ہے جو ہمارے کانسٹیٹیوشنل لیگل فریم ورک میں کام کرتی ہیں، سب کو ہمیشہ جو ہے بلایا ہے، ان سے انپٹ لیا ہے کہ اب آئیں، کوئی بھی اگر راستہ نکالتا ہے ٹیبل ٹاک کا تو اس سے بہترین کیا بات ہے کہ کسی بھی طرف سے کوئی نقصان نہ ہو. لیکن اب بلوچستان کے حالات اس طرح ہو چکے ہیں کہ وہاں پہ آپ کو کائنیٹک نان کائنیٹک دونوں اپروچز کی ضرورت ہے. نان کائنیٹک میں یہ ہے کہ یہ جو انیشیٹوز ابھی گورنمنٹ نے اٹھائی ہیں، یہ جو ابھی ذکر کر رہے تھے میر ظہور جان صاحب اور شاہد رند صاحب، جس میں جو ہے اسٹریٹجک پروجیکٹس ہیں، DCC ہیں، اصل چیز ہے ڈی سینٹرلائز کرنا، سارے پاورز کو نیچے شفٹ کرنا.
مطلب یہ ہماری ٹرو ڈیموکریسی یہی ہے کہ لوکل گورنمنٹ اسٹرینتھن ہو، امپاور ہوں. جب لوگوں کے ڈور اسٹیپ پر، کیونکہ ایک تو بلوچستان میں ایک جنگ چل رہا ہے، ایک الگ ایشو ہے، اس کو ایک الگ طریقے سے میں سمجھتا ہوں سی ایم صاحب نے کئی بار کہا ہے کہ جو کوشش نان کائنیٹک ڈائلاگ کے ذریعے کی گئی وہ کامیاب نہیں ہو رہی. اب وہ جو ہے ہماری فورسز، لازمی بات ہے جب ان کے اوپر جو ہے کوئی مسلط ہوگا، کوئی دہشت گردی کرے گی تو وہ اپنا ریٹیلیشن اچھی طرح شو کرنا جانتی ہے. ایس ڈی جیز جو یہ گولز ہیں یہ یو این نے پوری دنیا میں سیٹ کیے ہیں، اور اسی سے جو ہے ہم اپنے ایکوا کلچر کو، ہم اپنے ایجوکیشن ریلیٹڈ، ہم اپنے ہیلتھ ریلیٹڈ ساری چیزوں کو اسی کے پیران میں دیکھ رہے ہیں اور اسی کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو یہ اسی سانچے میں جو ہم اس کو انشاءاللہ آگے بڑھاوا دیں گے. میں نے یہی بات کی لا اینڈ آرڈر کی، دوبارہ اس پر کروں گا کہ اس پر تمام بلوچستان کی پارٹیز کو متفق ہونا چاہیے. اور یہ جو پروگرام دیا گیا ہے اس کو، تاکہ میں بھول نہ جاؤں، یہ ڈی سی سی اور یہ جو لوکل کونسل فائنانس کمیشن کے ذریعے جو ڈسٹریبیوشن ہوگا فنڈز کا، جو 35 ارب روپے رکھے گئے ہیں، اور یہ جو اسٹریٹجک پروجیکٹس ہیں یہ ڈائریکٹلی جائیں گے جو ہے اضلاع میں اور ڈپرائیوڈ. اس میں آپ دیکھیں ماشکیل، اب ماشکیل واشپ ڈسٹرکٹ میں آتا ہے، اپوزیشن کا ایریا، مگر 25 ارب روپے کا ایک پروجیکٹ ہے. وہاں سے پانی فروخت ہوگی مائننگ انڈسٹری کو، مگر مین اس کا جو پانی جائے گا وہ ماشکل کو. آپ کو پتہ ہے، یہاں پہ اکثر دوستوں کو پتہ ہے، ماشکل میں لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے. اور سی ایم صاحب نے بلکہ سب سے زیادہ ہی کوشش کی، اور انشاءاللہ یہ ہمارے اے سی ایس ڈیولپمنٹ صاحب بہتر بتا پائیں گے، کیونکہ لاسٹ ٹائم یہاں سے سی ایم صاحب ایک کیس لے کر گئے تھے کہ جو نوکونڈی تا واشک ماشکل سڑک ہے اس کے لیے پیسہ رکھا جائے اور وہاں سے پنجگور کے لیے رکھا جائے. تو یہ ہماری گورنمنٹ یہ نہیں دیکھ رہی کہ کون اپوزیشن ہے کون گورنمنٹ ہے. کوشش یہی ہو رہی ہے کہ جو ڈپرائیوڈ ایریا ہیں ان کو جو ہے کنسیڈر کیا جا سکے. اب اتنا جو ہے آپ وہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ ایک دم سے ہم یورپ اسٹائل یا بہت زیادہ ڈیولپڈ اسٹائل ایک دم چینج لے کر آئیں گے، لیکن سلولی گریجولی ایک اچھی نیت کے ساتھ، انٹینشن کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. جی ہاں. جی ہاں، اس کو میں بتاؤں ایک دفعہ پھر وہ سیکٹری. جی ہاں، اس میں جی یہ اس طرح کہ 3 دن پہلے تک جو ہماری اسیسمنٹ تھی وہ کوئی 36 ارب کے قریب جو تھی سرپلس کی تھی. اس کے بعد جو ہے ہم نے کل جو ہے اس پر بیٹھ کے بات کی، وہ 42 ارب تک جو ہے آ چکی تھی، کیونکہ ہم اس کو بیٹھ کے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ریکنسائل کرتے. سیکرٹری صاحب مزید بتائیں گے. فیڈرل گورنمنٹ کی جو ایکسپینڈیچرز ہیں دیکھ لیں اس کا یہ لیٹسٹ سٹیٹس ہے. جواب کمپلیٹ ہونے دیں، اس کے بعد آپ اپنا ضرور سوال پوچھ لیں. اس وقت سیکٹری بنا جی. تو یہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ایکسپینڈیچر ہم ریکنسائل کرتے ہیں، آج صبح جو ان کے ساتھ ہم نے ریکنسائل کیا ادھر ایکسپینڈیچر کم ہوا ہے جو گرانٹس کا، تو اس وجہ سے ہمیں ایک بینیفٹ ہوا، ہمارا سرپلس بڑھ گیا. شعیب صاحب، آپ لوگوں نے یہاں پہ اخراجات کی کمی کے حوالے سے آپ لوگوں نے ذکر کیا، تو اخراجات کی کمی کے لیے کیا پلان ہے؟ کیا صوبائی وزارت جو مراحل میں رہی ہے، چاہے لون کی صورت میں ہو چاہے کسی اور صورت میں ہو، ساتھ میں 8 مہینے کے بعد صوبائی وزراء کی دفتروں میں توڑ پھوڑ اور پرنسپل بنانا، تو کیا اس میں بھی کمی سے ہوگی یا اس کو طرف ہوگی؟ جی ہاں. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. سی ایم ہاؤس کے بجٹ میں اضافہ جہاں ضرورت تھی وہ کی گئی ہے. کوئی ایکسٹرا آرڈنری بلینز میں اضافہ نہیں ہے، صرف 30 کروڑ روپے کا اضافہ ہے. ظاہر خان، آپ نے جو چیزیں مینشن کی وزراء کی مراعات کی، تو جہاں پہ ہم نے اپنی بتایا کہ ہم مد میں کاٹ رہے ہیں اس میں یہ تمام مراعات شامل ہیں، جس میں پی او ایل بھی ہے، جس میں اسٹیشنری بھی ہے. سب سے پہلے اگر کٹوتی کی گئی ہے نان ڈیولپمنٹ میں تو وہ اپنی اس میں سوری تھوڑا سا ایڈ کرتا چلوں اپنے بھائی کی بات کے ساتھ. ایک تو ہم نے لگژریس کی طرف نہیں جانا ہے، کوئی گاڑیاں خریدنی نہیں ہے جب تک کوئی ضرورت نہ ہو. دیکھیں منسٹرز کی ڈیمانڈ ہمیشہ رہی ہے کہ گاڑیاں ہوں، تو وہ گاڑی میرے خیال سے میرے ساتھ جو فائنانس کی گاڑی وہی جو میر خالد صاحب کے زمانے میں پرچیز کی گئی تھی آج تک وہی چلی آ رہی. ہاں فورسز کے لیے جو ہے یہ رکھا ہوا ہے کیونکہ ان کی ضروریات ہیں کہ وہ ایمرجنسی بیس پہ ان کو یہ دیگر جو مینٹیننس پہ ریپیئر کی مد میں جو مختلف سرکاری دفاتر یا ریزیڈنس ہے اس کو بھی کٹ کیا ہوا ہے. یہ وہی پیسے ہیں 14 سے 16 ارب روپے جو آپ بچاتے ہیں، پھر آپ اس کو انویسٹ کرتے ہیں آپ اپنی ڈیولپمنٹ میں. اب یا تو ہم صوبے کا ہم بہت بڑی اچھی پوزیشن میں ہمارا 1000-2000 کا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے، پھر ہم بیٹھ کے جو ہے لگژریس لائف جی لیں. میرے خیال سے اب لگژریس لائف جینے کے لیے جو ہے بڑا مشکل ہوگا، یہ کمی کرنی پڑی. صوبائی وزیر خزانہ امیر شعیب نوشیروانی اور دیگر کی پوسٹ بجٹ نیوز کانفرنس آپ ملاحظہ کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ بجٹ میں عام آدمی کا خیال رکھا گیا ہے. بجٹ میں سعید گنی کا